بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم وإن کفرتم إن عذابی لشدید صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال حضور دی ذات درود و سلام پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہووے منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہووے جدو آوے موت مینوں جدو آوے موت مینوں سونا قریب ہووے منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہووے اور جدو آکے وچ قبر دے سونا قدم چپاوے تے قدمانو چم لوا قدمانو چم لوا میں او منظر عجیب ہووے منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہووے اور کی پوچھے دیو میرے تو سونے دیا تاواں کی پوچھے دیو میرے تو سونے دیا تاواں جنوں خیر سونا پاوے جنوں خیر سونا پاوے نہ کدی غریب ہووے منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہووے اللہ مجدہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود السلام کا دیا حضور سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے خیرات پیش کرنے کے بعد بندہ نچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس کے اندر اللہ خالق کائنات نے اپنے شکر ادا کرنے کا انعام بیان فرمایا اور جو ناشکری کرتے ہیں ان کے لیے وعید کو بیان کیا دعا کریں اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے ہم سب کی اس مختصر سی حاضری کو اللہ اپنے دربار میں قبول فرما کے ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے آپ نہایت ہی خوش قسمت ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ خالق کائنات نے اپنے آپ کو
اور مجھے اپنے ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے منتخب فرمایا ہے، وگرنہ کئی لوگ ایسے جو آئے لیکن اس محفل میں نہ بیٹھ سکے۔ اور یہ محفلیں دراصل، اور محفل جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہ محفل جنت کا ٹکڑا ہوا کرتی ہے۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو میوہ چن لیا کرو۔ عرض کی ماں بریاضۃ الجنہ، یا رسول اللہ جنت کی کیاری وہ باغ کیا ہے؟ فرمایا ذکر مجالس الذکر، فرمایا جو ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں یہ جنت کی کیاریاں ہوا کرتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو ذکر کی مجالس، یعنی جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، وہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہوتی، وہ جنت کا ٹکڑا ہوا کرتی ہے۔ اور پھر مسجد بھی جنت کا ٹکڑا ہے، تو گویا اس وقت گویا آپ دوہری جنت کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ اور یہ محفل کیونکہ شادی خانہ آبادی کی محفل ہے، تو اس سلسلے کے اندر ہی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو انتہائی مبارکباد کے مستحق ہے بانیان محفل کہ جنہوں نے محفل کا انعقاد کیا۔ دعا ہے خالق کائنات برادر مکرم کی شادی خانہ آبادی فرمائے، اور آنے والی تمام مشکلات کو اللہ آسانیوں کے اندر تبدیل فرمائے۔ تو یہ کیونکہ شادی کی محفل ہے اس لیے تھوڑا سا ہجوم کم ہے۔ معاذ اللہ اگر یہاں پہ اکھاڑے کا اہتمام باہر کیا جاتا تو آپ کو قدم رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ یہ اس ملت کی سب سے زیادہ ہماری یہ کمی ہے، کوتاہی ہے کہ ہم نیک جگہ پہ جانا پسند نہیں کرتے، برائی پہ ہمارا رجحان کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہی ہمارے زوال کا سبب ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جناب اتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں، مہنگائی ہے، سارا کچھ ہے، تو یہ نحوست یہی ہے، سبب یہی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہیں اور ہم گناہوں کے اندر ملوث ہیں۔ انسان کا نفس ویسے بھی برائی کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، لیکن یہی اصل جہاد تو یہی ہے نا کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت کر کے زندگی کو بسر کرے۔ وہ کسی نے امام غزالی سے پوچھا نا کہ آپ بتائیں کہ ولی اللہ کیسے بن سکتا ہے، بندہ اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی خواہشات اور نفس کے درمیان فرمایا ایک لوہے کی دیوار کر لو، تم اللہ کے ولی بن جاؤ۔ خواہشات کو ترک کر دینا یہی ولایت ہے۔ اگر انسان اپنی خواہش نفس کہے کہ گناہ کرنا ہے، نفس کی مخالفت کی جائے کہ گناہ نہیں نیکی کرنی ہے، نفس یہ کہے کہ نماز نہیں پڑھنی، اس کی مخالفت کی جائے کہ جناب میں نے نماز پڑھنی ہے، وہ نماز پڑھنے سے بھگائے، تم مزید اپنی عبادت کے اندر بڑھوتری کر دو، تاکہ یہ نفس جب ہار جائے گا تو پھر اللہ تمہیں ولایت کا مقام عطا فرمائے گا۔ میں اپنے بیان کو مختصر ہی انشاءاللہ جلدی ختم کر دوں گا۔ امام غزالی نے ولایت کے 4 درجے بیان کیے ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاؤں گا۔ ترمذی شریف کی شرح کے اندر مفتی محمد ہاشم خان عطاری نے آپ نے درود پاک کی یہ فضیلت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ایک دن میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگل کی طرف روانہ ہوئے، ایک صحرا، ایک وادی کی طرف گئے، تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جس بھی درخت یا جس بھی پہاڑ سے گزرتے تھے اس پہاڑ سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر یہ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس بھی درخت اور جس بھی ہم پتھر یا پہاڑ کے قریب سے گزرتے وہ پہاڑ آقا کی ذات پہ درود پڑھتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو جب وہ پہاڑ اور درخت حضور کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں تو پھر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اس سے بڑھ کر حضور کی ذات پہ درود پڑھے۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات ہم سب کو حضور کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب بھی درود پڑھا کرو تو عقیدہ یہ رکھا کرو کہ حضور سنتے ہیں، حضور سنتے ہیں۔ اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو اگر پختہ کر کے قبر کے اندر چلے جاؤ گے تو یہ نجات کا سبب ہے، کیونکہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس بندے کا عقیدہ سلامت ہے، عمل تھوڑا بھی ہو تو وہ بخشا جائے گا، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے، حضور کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہے، قرآن کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہے، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ خالق کائنات کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہے، تو پھر تیری نمازیں، تیرے سجدے، تیری زکاتیں، حج، نمازیں کوئی بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کیونکہ جس بندے کا عقیدہ ہی یہ ہو
کہ اللہ خالق کائنات اس دنیا کو نہیں چلا رہا، یہ نظام خود چل رہا ہے، تو پھر مجھے بتائیں اس کی عبادتیں کس کام کی ہیں؟ جو بندہ یہ کہے کہ اس نظام کو چلانے والے ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد ہیں، تو مجھے بتائیں پھر وہ رب کے ساتھ جب شرک کر رہا ہے تو پھر رب اس کی عبادت کیسے قبول کر سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے مین انسان کا عقیدہ ہے، اگر یہ درست نہ ہو تو انسان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر یہ عقیدہ درست لے کے قبر کے اندر چلے گئے تو کامیابی ہو جائے گی، وگرنہ قبر کے اندر ہی یہ فرق پڑ جائے گا، بتا دیا جائے گا کہ اب تیرا ٹھکانہ کون سا ہے، تم نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ کے۔ شاعر اپنی زبان کے اندر اس کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قبر وچ فرق پہ جانا خاصا دا تیا مادا، قبر وچ فرق پہ جانا خاصا دا تیا مادا، کفن میلا بھی نہیں ہونا، محمد دے غلام دا کفن میلا بھی نہیں ہونا، محمد دے غلام دا۔ اگر اپنی بھلائی اور بہتری چاہتے ہو تو اپنے عقائد کی درستگی ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کی درستگی کے لیے ہمیں علماء کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، وگرنہ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے جو بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو پڑھ کر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث اگر علم اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر خود نہیں بلکہ علماء کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے 4 درجات بلند بیان فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کل الناس نائمون الا العالمون، فرمایا سارے لوگ، ساری دنیا یہ سوئی ہوئی ہے اور عالم زندہ ہے، ساری دنیا یہ سوئی ہوئی ہے اور عالم جاگ رہا ہے، یعنی اس جہان کے اندر سارے گویا مردے ہیں، صرف عالم زندہ ہے۔ اب علم یہ بڑا نہایت ضروری ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، فرمایا ہر بندہ مومن کے اوپر اور مومن عورت پر یہ علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب ہم علم سے دور ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر جہالت پائی جاتی ہے، کئی سارے کام ہم ایسے کر جاتے ہیں کہ جو کفر تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اگر علم حاصل نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ ہم کفریات کے اندر چلے جائیں۔ اگر نماز پڑھتے ہیں، نماز کا علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہم گناہوں کے اندر پڑ جائیں، حرام کے اندر پڑ جائیں، ایسے معاملات کر جائیں۔ تو علم جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ وہ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں، اس کا علم حاصل کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ جیسا کہ ہمارے برادر مکرم کی شادی خانہ آبادی ہے، تو اب شادی انسان ویسے تو بڑی آسان سمجھتا ہے کہ شادی کر لینا، لیکن اگر ہم اس کے بیک پہ جائیں تو شادی کے اندر کتنے معاملات ہیں ہم نہیں جانتے۔ شادی سے پہلے اب علم کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب منگنی ہو جاتی ہے تو وہ جو بچی اور بچہ ہے یہ دونوں آپس کے اندر، حالانکہ ابھی تک ان کا شرعاً کوئی ملاپ جائز نہیں ہے، بات کرنا جائز نہیں ہے، لیکن علم کی کمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، منگنی ہوتی 2 سال ہو جاتے ہیں اور بچے جناب آپس میں گپے کر رہے ہوتے ہیں اور یہ حرام کام کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ علم کی کمی کی وجہ سے۔ ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ بات کرنا گناہ ہے، حرام ہے، تو پھر وہ کبھی بھی کام نہیں کرے گا۔ تو علم دین حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جب نکاح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ کئی ساری خرافات کے اندر بندہ پڑ جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر علم نہیں ہوتا، جہالت کی وجہ سے فضول رسموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ پھر کہتے کہ جناب مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، معاملات ہاتھ سے باہر ہو گئے ہیں۔ کوئی آپ کو کس نے کہا کہ اس طرح کی عجیب و غریب رسمیں کرو؟
تم سادگی کے ساتھ، حالانکہ پہلے کے دور میں سب سے آسان کام وہ نکاح کرنا تھا، سب سے آسان کام نکاح کرنا تھا، لیکن اس دور کے اندر آپ سب سمجھتے ہیں کہ سب سے مشکل نکاح کرنا ہو گیا ہے۔ وہ باپ کہ جو بیچارہ غریب ہے، مزدور ہے، وہ ساری زندگی بیٹیوں کو بٹھا لیتا ہے، لیکن اس بیچارہ اپنی بیٹیوں کا نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میرے معاشرے نے اس کو اتنا جو ہے وہ مشکل کر دیا ہے۔ لوگ اگر بیٹی کو سامان نہ دیا جائے اور طرح کی یہ جو فضول رسمیں ہیں یہ نہ کی جائیں تو لوگ جینے نہیں دیتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض گزار ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور کو وہ صحابی وضو کروایا کرتے تھے، تو میرے آقا نے ان سے پوچھا کہ اے صحابی، ان کا نام لیا جو میرے ذہن میں نہیں ابھی، تو فرمایا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو وہ صحابی خاموش ہو کر چلے گئے، کچھ نہ کہہ سکے۔ جب دوسرے دن وضو کروانے آئے، پھر میرے آقا نے فرمایا کہ تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ وہ پھر خاموش ہو گیا اور جا کر سوچنے لگا کہ جب مصطفیٰ خود فرما رہے ہیں تو پھر انتظام بھی خود ہی کر دیں گے۔ تو تیسرے دن سوچ کے آئے کہ جب اب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہہ دوں گا یا رسول اللہ آپ کروا دیجئے شادی۔ جب تیسرے دن وہ صحابی حضور کو وضو کروانے کے لیے آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا ہی نہیں۔ اب وہ جب وضو کروا رہے تھے تو ان کے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ اب سرکار پوچھیں گے، اور پھر آپ آہستہ جب وضو کروا لیا تو آہستہ قدم اٹھانے لگے کہ شاید اب حضور کہہ دیں، اب پوچھ لیں۔ یہاں تک کہ وہ صحابی جب دروازے سے باہر چلے گئے، ایک قدم باہر تھا ایک اندر تھا، تو میرے آقا نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ اے میرے صحابی تو شادی کیوں نہیں کروا لیتا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس اتنا مال و متاع نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں نکاح کر سکوں، آپ کچھ انتظام فرما دیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ کوئی بات مشکل نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن جب مجلس سجائی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر یار 2 جوڑوں کا انتظام کرو، تیرے بھائی کی شادی کرنی ہے، 2 جوڑوں کا اہتمام کرو، تیرے بھائی کی شادی کرنی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے فرمایا اے عمر کسی بکری کے بچے کو ڈھونڈو تاکہ ہم تیرے بھائی کی شادی کے اوپر ولیمے کا اہتمام کر سکیں۔ یہ ولیمہ کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور حدیث متواترہ کے اندر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ولیمہ کرو، اگرچہ فرمایا بکری کا ایک بچہ ہی ہو۔ تو ولیمہ کرنا یہ فضول رسمیں ہم کر لیتے ہیں، لیکن ولیمے کی بات ہے تو ہمیں جو ہے وہ ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ جناب آپ یہ کیا کریں، اور پھر جب فضول رسمیں ہم کرتے ہیں بیٹھ باجا اور پھر یہ فضول رسمیں آپ سمجھتی ہیں مہندی وغیرہ، تو پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہاں پہ پیسے فضول لگ رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں، پھر نہیں سوچتے۔ لیکن جب حضور کی سنت کی بات آ جائے، جب شریعت مطالعہ کی بات آ جائے تو پھر ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی ٹینشن سی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ یہاں تک کہ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اندر خود کروائی۔ تو سب سے آسان کام نکاح تھا، لیکن اس معاشرے کی جہالت یہ ہے اس نے سب سے مشکل کام نکاح کر دیا ہے۔ بیچارہ باپ ساری زندگی سر پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے، اگر کسی بیٹی کی شادی بھی کر دے تو بیچارہ ساری زندگی اپنے قرضے اتارتا رہ جاتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی خوشحال ہو کے زندگی بسر نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ہمیں چینجنگ کرنی چاہیے، تبدیلی لانی چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق آج بھی اگر نکاح مسجدوں میں ہونے لگ پڑیں تو ہمارے کئی سارے خرچے فضول جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں، اور سنت کے اندر ہی عظمت ہے۔ اگر سنت کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیں گے، ناشکری کریں گے، تو اللہ نے اعلان کر دیا وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا اگر تم ناشکری کرو گے تو فرمایا پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ بندے کو جب کوئی نعمت مل جائے اور پھر نعمت کو نعمت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرے تو حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ اللہ فوراً اس نعمت کے اندر بڑھوتری فرما دیتا ہے، فوراً بڑھوتری فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اگر اللہ کی ناشکری بندہ کر دے تو وہی نعمت اس کے پاس بعض اوقات رہ بھی جاتی ہے، لیکن اس نعمت کے اندر اللہ برکت نہیں رکھتا، وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ تو اللہ جب ہمیں نعمت دے، کوئی بھی بیٹا ہو بیٹی ہو، اس طرح کے معاملات شادی کے معاملات آ جائے تو یہ بھی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا ہم تیرا شکر کس طرح ادا کریں، ہم تیرا شکر کس طرح ادا کریں؟ تو اللہ خالق کائنات نے وہی فرمائی اے موسیٰ جو تیری زبان پہ ذکر جاری ہوتا ہے یہ بھی میرا شکر ہے،
یہ بھی میرا شکر ہے۔ تو ذکر کرنا بھی رب کا شکر ہے، لیکن انسان ناشکری کے اندر پڑا ہوا ہے، نعمتوں کو بھول جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے، آزمائش آئے تو اس کو یاد رکھ کے اس کے اوپر واویلا کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں ان نعمتوں کو مزید بڑھا دوں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو فرمایا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ امام غزالی نے پہلا درجہ جو لکھا، آپ فرماتے ہیں سارے لوگ مرے ہوئے ہیں لیکن عالم زندہ ہے، عالم زندہ ہے۔ نماز کی بات، نکاح کی بات کی، اور پھر نکاح کے بعد والے معاملات اتنے نازک ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد اگر انسان کی زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل جائے تو انسان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ نکاح والا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کتنے لوگ شادی بیاہ کے بعد اگر کوئی فوتگی وغیرہ ہو جائے تو عورتیں کتنے جو ہے وہ کفریات بول جاتی ہیں۔ انسان بعض اوقات نہ جانے کے اندر یہ گانے معاذ اللہ ہم سنتے ہیں تو اس کے اندر کئی کفریہ شعر ہوتے ہیں، وہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات گا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کفریہ کلمات ہماری زبانوں سے جاری ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دوبارہ نکاح، تجدید نکاح کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اس وقت کئی لوگ ایسے ہیں جو نکاح کرنے کے باوجود بھی حرام کاری کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر برکت کہاں سے ہوگی گھروں کے اندر؟ اولاد کب فرما بردار ہوگی؟ جب تیرے اولاد کے اندر جو تیری بیگم کے، تیری بہو کے جو رحم میں تیرا نطفہ گیا ہے، اگر وہی حرام کا ہو جائے گا تو پھر تیری اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہوگی۔ تو یہ کمی کس وجہ سے ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ کئی لوگ ایسے شادی ہونے کے باوجود بھی زنا کے اندر مشغول ہیں، تو یہ کمی صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم علم نہیں سیکھتے۔ شادی کا شوق ہر بندے کو ہوتا ہے، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں، طلاق کے مسائل کا نہیں پتہ۔ اب لڑائی جھگڑا گھروں کے اندر ہو جاتا ہے بعض اوقات، ہمیں نہیں پتا کہ کون سا لفظ ایسا جو بولیں گے تو طلاق ہو جائے گی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو بول دیتے ہیں جملے، طلاق ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں۔ حرام نہیں ہے یہ، حرام کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو کمی کس وجہ کی ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے سارا کچھ؟ ہم علم نہیں سیکھتے۔ شادی کا صرف بھوت ہمارے سروں کے اوپر سوار ہوتا ہے، لیکن علم کی ہمیں اگر بات کر دی جائے کہ علم سیکھ لو تو نہیں جی، اس طرف نہیں ہم نے ہاں۔ تو یہ جس بندے کے اوپر شادی فرض ہو جائے یا وہ شادی کا اہتمام کرنے لگے، پھر اس کو چاہیے کہ وہ شادی سے پہلے نکاح کے مسائل سیکھے، طلاق کے مسائل سیکھے، اگلی ساری زندگی پھر اولاد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولاد کے حقوق سیکھے، اولاد کی ذمہ داریاں سیکھے کہ میری اولاد اللہ نے مجھے دی ہے تو اس کی ذمہ داریاں میرے اوپر کیا ہیں، کیا حقوق لازم ہیں۔ تو علم دین ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ سارے لوگ مردہ ہیں لیکن عالم زندہ ہے، تو علم سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس وجہ سے کہ ساری دنیا مری ہوئی ہے، مردہ ہے، لیکن عالم کی شان یہ ہے کہ جب ساری دنیا مری ہوئی ہے پھر بھی عالم زندہ ہے۔ عالم کی شان یہ ہے، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کریم ایک عالم کو، ایک عابد کو جنت میں جانے کا حکم دے گا۔ عابد جنت کے اندر چلا جائے گا، عالم کو روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو جس کی چاہے شفاعت کر کے اس کو جنت کے اندر لے جا۔ یہ عالم کا مقام ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ جناب 8 سال 10 سال مدرسے کے اندر جا کر لگائیں تو پھر ہی عالم بنیں گے۔ کئی لوگ وہاں پہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن علم کا کچھ ہی حاصل نہیں ہوتا، کورے کے کورے رہ جاتے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ مدرسوں کے اندر جا کر علم حاصل ہو، وہاں علماء کی صحبت اختیار کریں۔ اپنے جو بنیادی مسائل ہمارے اوپر ضروری ہیں اللہ کے بارے میں، اب اللہ کے بارے میں ہم میاں کا لفظ بولتے ہیں، اللہ میاں کہتے ہیں نا، اللہ میاں کہنا یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب اللہ اوپر ہے، کہہ دیتے ہیں نا، تو یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جیت کو جو ہے وہ متعین کر لینا کہ اللہ وہاں ہے تو یہ کفر ہے۔ اسکولوں کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے، بتاؤ بیٹا اللہ کہاں ہے، تو بچہ اشارہ کرتا ہے یہ اللہ اوپر ہے۔ تو اس کے اندر اب حالانکہ یہ علم کی درس گاہ ہے، یہاں پہ علم ضروری ہے، لیکن ان کے اندر بھی علم دین کی کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ بچوں کو ایسے کفریات سکھا رہے ہیں۔ تو یہ والدین کے اوپر ضروری تھا نا اپنے بچوں کو یہ چیز سکھاتے، لیکن جب والدین ہی کورے ہیں، علم سے دور ہیں، علم کا کوئی شوق نہیں، پھر اس طرح کی جہالت ہمارے معاشرے کے اندر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کا جملہ بولنا کہ اللہ وہاں ہے یا وہاں ہے تو یہ جملہ کفر ہے۔ اس طرح کے جملوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر بولا جاتا ہے جملہ اللہ تعالیٰ عاشق ہے معاذ اللہ، حضور کے کہہ دیتے ہیں حضور معشوق ہے معاذ اللہ، اس طرح کے جملے بولتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عاشق بولنا، حضور کے لیے لفظ معشوق بولنا، یہ انتہائی غلط لفظ ہے۔ یہ کیونکہ دو معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ایک غلط معنی ہے
اور ایسا ہر لفظ کہ جس کے دو معنی نکلتے ہوں ان میں سے ایک غلط ہو تو وہ اللہ کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ اب جس طرح کہ میں نے میاں آپ کو بتایا تو میاں تین طرح استعمال ہوتا ہے۔ ایک میاں اس کو کہتے ہیں کہ جو سائیں لوگ ہوتے ہیں، سائیں جن کو کوئی ہوش نہیں ہوتی ان کو بھی میاں کہا جاتا ہے، اور پھر جو ایک عورت کا شور ہوتا ہے اس کو بھی میاں کہا جاتا ہے، اور پھر ایک جو زانی ہوتا ہے اس کو بھی میاں کہتے ہیں۔ تو جب اس طرح کے الفاظ معاشرے کے اندر غلط استعمال ہوتے ہیں اور پھر معاذ اللہ کے لیے ایسے لفظ بولے جائیں تو یہ کفر ہے۔ تو یہ چیزیں عقائد ہمارے اوپر سیکھنا ضروری ہے۔ اور پھر آگے زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اور زکوٰۃ کا جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے یا نہیں فرض۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے لیکن ہمیں ہوش نہیں ہے۔ اور جس کے پاس کچھ دن پہلے مفتی صاحب کا بیان سن رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ جس کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور زائد 10 روپے بھی ہوں، کتنے 10 روپے زائد ہو 1 تولہ سونے کا ہو تو اس کے بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا اب 2 لاکھ کو ہو گیا ہے تو نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ کا کتنا بنتا ہے؟ 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو یا حاجت اصلیہ سے زائد مال اتنا ہو کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ اب چاندی کی قیمت تقریباً پرسوں پہلے دن کا ریٹ 2,000 روپے تھا، تو اس حساب سے یعنی 1 لاکھ 4 5 10 ہزار لگا لیں تو جس کے پاس 1 تولہ سونا گھر کے اندر موجود ہے اور وہ قابل استعمال نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ نہیں دے گا تو یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ تو اب جو زکوٰۃ نہیں دے گا وہ اپنے مال کے اندر جو ہے وہ حرام شامل کر رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے۔ جب حرام کھائیں گے تو پھر ہماری نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جو حرام مال کا ایک لقمہ کھاتا ہے 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ میں اور آپ غور کریں کہ ہمارے مالوں کے اندر کہیں حرام شامل تو نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری کمی کس وجہ سے ہے؟ علم کی کمی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جائیداد دی ہے، زمینیں دی ہیں، زمینوں کو عشر ہم نہیں نکالتے، کھا جاتے ہیں۔ عشر دینا اس طرح واجب ہے جس طرح نماز پڑھنا واجب ہے۔ نماز نہ پڑھے تو گناہ ہے، عشر نہیں دیں گے تو یہ بھی گناہ ہے۔ یہ بھی آپ کے مال کے اندر غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کا حق ہے جو تم کھا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب اتنی 1 ایکڑ کے اندر سے 50 من نکل رہا ہے تو 2 4 2 من 3 من دینے کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ دانے جو میں نے چند بیجے تھے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑھا کے مجھے دیے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو میں کیا کر سکتا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن انسان کا صرف مائنڈ اس طرف نہیں آتا کہ میں اس مالک کے دیے ہوئے میں سے اس کا شکر ادا کر سکوں۔ شکر یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہوا ہے اس میں سے جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو دے دو۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، 100 من 200 من 400 من نکل آئی تو 2 من مسجد کو دے دی جو عشر دے دیا۔ اور زکوٰۃ کی باری آئی تو کیا کرتے ہیں کہ جناب وہ زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کر لیے یا سال پورا ہی وہ مانگتے آئے رہے، کوئی مانگنے والے آئے تو اس کو 10 دے دیے، 20 دے دیے، 30 دے دیے، تو اس طرح یہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب زکوٰۃ جو مستحق ہے اگر اس کو زکوٰۃ نہیں دو گے، اس کے علاوہ سے زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ ہم مطمئن ہو کے پھر رہے ہیں جناب۔ تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اب کس کو لگنا ہے کس کو نہیں لگنا۔ اب قرآن پاک نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ کن کن کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے، کن کو نہیں لگتی۔ ہم ہر منگتے کو دے جائیں، منگتوں کو تو پیسے دینا بھی جائز نہیں ہے۔ جو پیشہ ور بھکاری ہیں جو مانگتے ہیں ان کو دینا جائز نہیں ہے، تو ہم ان کو دے کے جناب اپنی زکوٰۃ کے پیسے اور بھی صدقہ خیرات جہاں ضرورت ہے وہاں ہم نہیں دیتے، وہاں میں جو ہے وہ تھوڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ مدارس غریب پڑے ہوئے بچے، غریب بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، ادھر کی بات کی جائے تو پھر ہماری جو ہے وہ جیب کے اندر تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے ہاتھ ڈالتے ہوئے، اور جہاں نہیں دینا وہاں ہم جو ہے وہ بڑی خوشی سے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری کمی کس وجہ سے ہے کہ ہم علم دین سے دور ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا مری ہوئی ہے، عالم زندہ ہے۔ اور اگلا درجہ آپ نے بیان فرمایا سارے عالم سوئے ہوئے ہیں اور عامل زندہ ہے۔ عامل زندہ ہے یعنی جو سارے عالم سوئے ہوئے ہیں اور زندہ وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کر رہے ہیں۔ آج میں بھی اور آپ سب بھی غور کریں کہ میرے پاس اگر اتنا علم ہے اور میں اس علم پہ عمل کتنا کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں کہ مجھے اللہ نے جو علم دیا ہے میں اس پہ کتنا عمل کر رہا ہوں، اور پھر آپ سب بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ہے، میرے پاس جو علم ہے میں اس پہ کتنا عمل کرتا ہوں۔ اگر علم نہیں ہے تو پھر پھر علم سیکھنا چاہیے، اگر علم ہے تو پھر اس پہ عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلا درجہ امام غزالی نے فرمایا کہ سارے عامل بھی فرمایا خسارے میں ہیں، سارے عامل بھی خسارے میں ہیں۔ پہلے ساری دنیا مری ہوئی ہے، عالم زندہ ہے، عالم بھی سوئے ہوئے ہیں اور عامل زندہ ہے، اور فرمایا کہ عامل بھی سارے خسارے کے اندر ہیں۔ تو پھر اصل فائدے میں کون ہے؟ فرمایا فائدے میں وہ ہے جس شخص کے اندر رب کا خوف موجود ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر رب کا خوف ہے، جو گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، فرمایا اس کو بندہ کامیاب ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 4 درجات بلند کر دیے، بیان فرما دیے، اور فرمایا جو ان 4 درجات کو پار کر لیتا ہے، یعنی عالم بھی ہوتا ہے،
اور پھر علم پر عمل بھی ہوتا ہے، فرمایا پھر اس کے اندر رب کا خوف بھی ہوتا ہے، فرمایا جس کے اندر یہ کوالٹیاں پائی جاتی ہیں فرمایا اس کو اللہ ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس دور کے اندر اگر ہم ان تینوں چاروں درجات کو دیکھیں اور اس کی عملی تصویر دیکھنا چاہیں تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ اس کی عملی تصویر ہے۔ آپ عالم بھی ہیں، آپ کا علم پہ عمل بھی ہے، اور عمل ایسا ہے کہ کئی غیر مسلم لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ یہ میرے شیخ کی الحمدللہ خاصیت ہے، اور آپ اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتے جب تک اس پہ خود عمل نہ کر لیں۔ پہلے خود عمل کرتے ہیں اور پھر اس کے آگے تلقین کرتے ہیں، اور پھر رب کا خوف اتنا ہے کہ بات بات پہ آنکھوں کے اندر سے اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ جنت کی بات آئے تو میرے شیخ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پہ بھی گریہ داری کرتے ہیں، اور اگر جہنم کا تذکرہ ہو جائے اس پہ بھی آپ گریہ داری کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزرے تو دیکھا کہ وہ پتھر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور پھر آپ نے وہاں پہ قرآن کی آیت پڑھی کہ انسان اور پتھر جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے، تو وہ پتھر جو پتھر تھا مردہ تھا، اس کے اندر جان نہیں تھی، وہ رونے لگ پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، بھی رو رہا ہے۔ آپ تھوڑی دیر بعد واپس گزرے اور پھر اس پتھر سے گزرے تو پانی رواں تھا۔ آپ نے پوچھا اے پتھر تو کیوں رو رہا ہے، تیرے اندر سے کیوں پانی نکل رہا ہے؟ تو وہ پتھر اللہ نے اس کو گویائی عطا فرمائی۔ وہ پتھر بول کے کہنے لگا اے موسیٰ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ جہنم کے اندر پتھر اور انسانوں کو جلایا جائے گا، وہ پتھر کہتا ہے میں اس وقت سے رو رہا ہوں۔ تو جب پتھر رو جاتے ہیں تو پھر میرا دل کیا پتھر سے بھی مردہ ہوا پڑا ہے؟ کیا میرا دل اللہ کی یاد سے اتنا غافل ہو چکا ہے کہ رب کی خوف کی بات آئے تو میری آنکھوں سے آنسو نہ جاری ہو؟ امام غزالی فرماتے ہیں جس بندے کو رب کے خوف پہ اور جہنم کے تذکرے پہ رونا نہ آئے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسمت پہ روئے کہ اس کو رونا کیوں نہیں آتا، رونا کیوں نہیں آتا۔ اور رب کا خود فرمان اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جس کی آنکھوں سے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر میرے خوف کی وجہ سے اگر ایک قطرہ بھی جو ہے وہ نکلا ہوا آنسوں کا، اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ تو آج میں اور غور کریں آپ کہ ہمارے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سن کر ہم عمل سے دور ہیں، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر کلی چڑھ چکی ہے، زنگ چڑھ چکا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام نے اس کا وظیفہ بتایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم جو ہے آقا نے فرمایا کہ جس طرح پانی جو ہے لوہے کو لگ جاتا ہے تو اس کو لنگ لگ جاتا ہے، فرمایا اس طرح دلوں کو بھی لنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی اور چیز کو زنگ لگ جائے تو ہم اس کو سائیکل کر لیتے ہیں، ریگ مار لیتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتی ہے، لیکن یا رسول اللہ دل تو انسان کے سینے کے اندر ہے، یہ کس طرح صاف ہوگا، اس کی الی کس طرح اترے گی؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا موت کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے دلوں کی الی اتار دے گا، زنگ اتار دے گا۔ گویا میرے آقا نے یہ بتا دیا، فرمایا میرے صحابہ جہاں پر تمہارا ہاتھ نہیں پہنچتا اس جگہ رب کا قرآن پہنچ جاتا ہے، رب کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں کہ ہم موت کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام سے جب پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ کیا میدان جنگ کے اندر شہادت کے علاوہ بھی کسی کو شہادت کا مرتبہ ملے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو موت کو ایک دن کے اندر 20 مرتبہ یاد کرتا ہے، فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی صف میں اٹھائے گا۔ اور پھر قرآن سے ہم کتنا دور ہیں، میں اور آپ خود غور کریں، کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے قرآن نہیں کھولا۔ کئی لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے پچھلے رمضان میں قرآن کھولا تھا اور پھر رمضان آنے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پہ غور کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر شکر کریں اور اس آیت کے مصداق بن جائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا جو میری نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے میں اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور فرمایا جو میری ناشکری کرتا ہے، میری نعمتوں کو کا انکار کر دیتا ہے اور میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، فرمایا اس کے لیے پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارے برادر مکرم کی شادی خانہ بادی فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک زندگی بسر کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔